السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت میرا جو موضوع ہے وہ دنیا اور آخرت یہ دنیا جس میں ہم اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو ہم اپنی آنکھوں اور کانوں وغیرہ سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ ایک واقعی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی، جس کی اطلاع اللہ کے سب پیغمبروں نے دی ہے، وہ بھی ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے۔ اور اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا اور نہ محسوس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے اور نہیں محسوس کرتے تھے، پھر جس طرح ہم نے یہاں آ کر اس دنیا کو دیکھ لیا اور زمین و آسمان کی وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں یہاں ہمارے مشاہدے میں آ گئی، جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت و دوزخ کو اور اس عالم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے اور پا لیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے کتابوں نے دی ہے۔ الغرض ہماری یہ دنیا جس طرح ایک حقیقی عالم ہے، اسی طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آ جانے والا ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے اور نقل و عقل کی روشنی میں ہم کو اس کے بارے میں الحمدللہ پورا اطمینان ہے۔ پھر دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے اور اس کے ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہ خلاف آخرت کے کہ وہ غیر فانی ہے اور جاودانی ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، یعنی اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی دائمی زندگی عطا فرما دی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ کے سعید اور خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا ہوں گی، ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا اور کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، عطاء غیر مجدود۔ اور اسی طرح جن عشقیاتی بغاوت اور سرکشی اور کفر و اس استکبار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر ہوگا، ان کی تکلیفوں اور ان کے عذاب کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہ ہوگا، جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں جا بجا فرمایا گیا ہے، خالدین فیہا ابدا اور وما ہم بخارجین من النار، اور فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، وہ عطا خداوندی جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ اسی جہنم میں پڑے رہیں گے۔ نمبر 3، وہ دوزخی کبھی بھی دوزخ سے نکل نہ سکیں گے۔ نمبر 4، اور دوزخیوں کو موت بھی نہ آئے گی اور مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکیں اور ان کے عذاب میں
تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں، اور دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے انسان کی فکر بس آخرت ہی کے لیے ہو اور دنیا کے لیے اس سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔ لیکن انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سراسر غیب اور آنکھوں کے اوجل ہے، اس لیے اکثر حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر و طلب غالب رہتی ہے۔ گویا یہ انسانوں کی ایک قسم کی فطری کمزوری ہے۔ اس کا حال اس معاملے میں بالکل ان چھوٹے بچوں کا سا ہے جن کو بچپن میں اپنے کھیل کھلونے سے دلچسپی ہوتی ہے اور مستقبل کی زندگی کو خوشگوار اور شاندار بنانے والے تعلیمی تربیتی مشاغل ان کے لیے سب چیزوں سے زیادہ غیر دلچسپ بلکہ انتہائی شاق ہوتے ہیں، جن کے شفیق ماں باپ ان کو سمجھا بجھا کر ان اچھے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں جن میں الگ لگ کر وہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور عزت و عافیت کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں اور ان کی نازل کی ہوئی کتابوں کے ذریعے ہمیشہ انسانوں کے اس غلطی اور کمزوری کی اصلاح کو کوشش ہوتی رہی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو درجہ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو مقام ہے وہ واضح کیا جاتا ہے، بلکہ انسانوں سے اس بارے میں غالباً ہمیشہ بچوں والی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن پاک چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین کی انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اس لیے اس میں اور بھی زیادہ زور اور اہمیت کے ساتھ جا بجا مختلف عنوانات سے دنیا کی بے وقعتی اور ناپائیداری کو اور آخرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا گیا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ۔ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا سارا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔